أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات عنایت فرمائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں تھوڑا سا جو فاصلہ ہے اسے ختم کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سے آگے آ جائیے عنایت محمد سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ اس سلسلہ مجالس کی فضائل کے بعد کی یہ آخری مجلس ہے، اس لیے کہ پھر کل شام غریبہ یقیناً مصیبت کی رات ہے اور مظلوموں کے تذکرے کی رات ہے مسلسل۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا ہے۔ اہل بیت کے فضائل، مناقب، کمالات، محاسن، خوبیوں کا تذکرہ در حقیقت اللہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فضائل میں کوئی کمی ہو اور فضائل کا تذکرہ نہ ہو۔ ہمارا ہدف زندگی ہے، مقصد حیات ہے اہل بیت کی مناقب اور کمالات پر غور کرنا اور ان کے ان کمالات اور مناقب سے ان محاسن کو حاصل کر کے، ان خوبیوں کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات ان ہستیوں پر غور کرنے سے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں صحیح طور پر سوچ بھی سکیں، حق معرفت ان کا ادا کر سکیں۔ زیارت مبارکہ جامعہ کے اندر امام ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو ہماری کنہ معرفت کو حاصل کر سکے؟ ہماری معرفت کی گہرائی تک اترنے کے لیے، اس سمندر کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے۔ کوئی نہیں اتر سکتا اس گہرائی کے اندر۔ بہت سی سرسری سی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، جنہیں سن کر سمجھ کر
ایک مرتبہ بھاری پن سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور بعض بیماروں کے مرض میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور بعض صاحبان معرفت کی معرفت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بالکل سمندر کی سی مثال ہے کسی حد تک اہل بیت کے مناقب و فضائل، کہ اگر سمندر پر بیمار چلا جائے تو وہ بیماری میں اضافہ حاصل کرتا ہے، اور اگر صحت مند چلا جائے تو اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو سمندر کی ہواؤں سے بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم، ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سمندر کے اندر کیا پوشیدہ ہے، کنارے پر جا کر ہی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ کیوں پڑھ دیا، وہ کیوں پڑھ دیا، یہ کیوں کہہ دیا۔ اور پھر مسئلہ ایک اور بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ حکمت اور دانائی، تدبر اور سمجھ اور معاملہ فہمی اور حالات اور سامعین اور ماحول اور مقتضائے حال، ان تمام چیزوں کو میں ملحوظ خاطر رکھنا ایک خطیب کی ذمہ داری ہے، ایک بولنے والے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر صرف اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ اگر آپ نے فضائل پڑھے یا فضائل کو ذکر کیا تو لوگ شاید کسی طرح سے عمل سے اور کردار سے دور ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سوچنا اور زیادہ گھبرانا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ۔ ہمارا کام ان فضائل کو ذکر کرنا بھی ہے کہ جو صرف اللہ نے اہل بیت کو عطا کیے، اور ہمارا کام ان فضائل کو ذکر بھی کرنا ہے کہ جو اہل بیت نے حاصل کیے ہیں۔ دو طرح کے فضائل اور کمالات ہیں اس گھرانے کے پاس، ایک اعطائی کمال ہے، ایک حصولی کمال ہے۔ اعطائی کمالات کے اندر اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ 313 آیتیں تو قرآن مجید کی عزیزان گرامی علماء نے، مفسرین نے لکھی ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ ہم کتنا ہی زور مار لیں ہم معصوم نہیں ہو سکتے، ہم کتنا ہی کردار پیش کر دیں عزیزان گرامی، کتنے ہی اپنی اولاد کی تربیت میں اور بہترین گھرانوں میں شادیاں کر لیں، مگر ہمارے بچے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مخصوص فضائل ہیں اہل بیت کے، اور وہ فضائل اور کمالات کا تذکرہ کرنا بھی خطیب پر فرض بنتا ہے کہ جو حصولی کمالات ہیں۔ معجزہ تو یہ بھی تھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، معجزہ یہ بھی تو ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، یہ تو معجزہ نہیں ہے، ان کی پوری زندگی، پوری شخصیت معجزہ ہی معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزہ کیا کم ہے کہ ایک بیوی اتنے گھمسان کے بند سے مصیبتوں سے نکل کر دربار شام میں پہنچتی ہے، جس نے کبھی مردوں کے مجمع میں خطاب نہیں کیا، سوچا نہیں جا سکتا، مرد مردوں کے مجمع میں خطاب نہیں کر سکتے۔ جس بیوی نے کبھی، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ان کے اعلیٰ ہمتی، ان کی شجاعت، ان کی جرت، ان کی بہادری، اور چونکہ پیش نظر اور چونکہ ان کے پس منظر میں پشت پر تصور توحید تھا، اللہ کا وجود تھا، توکل تھا پروردگار عالم پر، لہٰذا ایسے مجمع میں جناب زینب کبریٰ بولی ہیں کہ خطبے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ میں آنے والے تو سارے خطبات ایک جانب امیر المومنین کے خطبات کے علاوہ، اور جناب زینب کا وہ خطبہ دربار شام کا انجام جھنجھوڑ کر رکھ دیا تاریخ کے حکمرانوں کو بھی اور اس وقت کے ظالموں کو بھی۔ فرماتی ہیں یہ جو تیرے ہاتھ میں، یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے، جب چلی جائے گی جب معلوم ہوگا کہ کیا ہاتھ سے چلا گیا، اور تو جتنا ظلم کر رہا ہے اس کا تجھے قیامت میں دیکھنا ہوگا کہ تو نے کیا کیا۔ فرماتی ہیں میری بیوی، اور اس میدان کے اندر، اس بھرے دربار کے اندر کہا جاتا ہے شمر سے کہ شمر بتا کربلا میں کیا ہوا، اور شمر کہنا شروع کیا کہ کربلا میں ہم نے ان کے مردوں کو مار دیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، یہ آئے ایسے تھے اور ہم نے ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، ان کے خیمے جلا دیے، اور آوازیں دے دے کر چیخ چیخ کر اپنی رپورٹ سنا رہا تھا، اپنی گزارش بتا رہا تھا کہ ایک بیویوں کے حلقے میں سے ایک دکھ بھری اور رنجیدہ اور مضطرب بیوی کی آواز آئی، اس کو خاموش ہو جا، جھوٹ بولتا ہے، کربلا میں جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ کربلا میں ان اخل حسین لا یترک بیتا فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے اکیلے ایسی جنگ لڑی کہ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں رونے اور رونے والی نہ چھوڑا۔ تو ایک مرتبہ آوازیں اٹھنے لگی، شمر سچ بتا کیا کہہ رہی ہے یہ بیوی، کہا یہ سچ کہتی ہے،
یہ دلوں پر دل باندھ کر آئی تھی. ان کا ایک دل ٹوٹ جاتا تھا تو دوسرا دل ان کا جڑ جاتا تھا. اور یہ ایسی ہمتوں کو لے کر آئے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. ہم نے انہیں پیاسا بھی رکھا مگر کبھی بھی پیاس نے ان کے جہاد میں کمی نہیں آنے دی. اس سے بہتر انداز سے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ایسا مارکا کبھی سر ہی نہیں کیا. ہاں ہم نے انہیں دھوکہ دے کر ضرور مارا ہے مگر ہم نے ان کے مقابل آ کر انہیں نہیں مار سکے. حضرت گرامی وہ ہے در حقیقت معجزے جو کربلا کے بیابان سے لے کر کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں سے گزر کر اور مسلسل اہل بیت کی زندگی، وہ حصولی کمالات. اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو ان کی ان زندگیوں کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے قدر میں بھی اضافہ ہو، ہمارے شخصیت میں بھی اضافہ ہو. اور عزیزان گرامی آج کی مجلس تھوڑی سی میرے حوالے سے، یعنی میں اپنے طور پر اسے زیادہ اہمیت کی حامل سمجھتا ہوں کئی زاویوں سے، اور وہ میں پچھلے سالوں میں بہت بیان کر چکا ہوں کہ اس کی اہمیت اور مجلسوں سے تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ تاسوعہ اور عاشورہ مومنین کی توجہات بیشتر ہو جاتی ہیں مجلس ادا میں. اداروں کی اور ظاہری اداروں کی اور خفیہ اداروں کی توجہات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور چاہتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. عزیزان گرامی ان تمام ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رونے کا دن بھی ہے، گریہ بھی کم نہیں ہونا ہے. جتنی ہماری ہمت ہے اتنا گریہ کرنا ہے ہمیں. یہ سارے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اپنے بیان کو اس طرح سے اور آگے بڑھاؤں کہ اس ماحول میں کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہالت، مذہبی منافرت اور سیاسی کھینچ تان کا جو دور دورہ اور اندھیرا ہے، اس دور میں ان معاملات میں انسان جب دیکھتا ہے کہ مادی ترقی تو اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی سوچا بھی ہو کہ مادی دنیا میں ہم اتنے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن جتنی مادی ترقی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس جانب معنوی اور روحانی تنزلی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہی ہمارے بعض بزرگ کے جب جوان تھے اور انہوں نے اس وقت کو یاد اگر کیا ہو تو آپ محسوس کریں کہ جو معنوی اور روحانی ترقیاں بہتریاں ماضی میں تھیں آج نہیں ہیں. مادی ترقی عروج پر ہے، معنوی ترقی نزول کی طرف ہے، تنزل کی طرف ہے. ایسی کیفیت میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں سیاسی اہداف و مقاصد کے تحت مادی ترقی کی دوڑ میں کبھی عراق، کبھی کشمیر، کبھی افغانستان، کبھی فلسطین جیسے علاقوں کے اندر عزیزان گرامی ظلم کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں اپنی نوعیت کے حساب سے کبھی نہیں ہوا. محسوس کیجئے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. عراق میں در حقیقت ایک ملک کے باشندوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. مجلس میں صرف اسی انداز سے بات ہوگی، ایک ملک کے افراد ہیں جو اکثر پکڑے جا رہے ہیں وہاں بم دھماکوں میں، صرف ایک ملک کام کر رہا ہے. انہیں برداشت نہیں ہے کہ عراق کے اندر ایک مذہبی رنگ یا دینی رنگ یا ایک مستقل حکومت اور جمہوریت جو اس وقت کی رائج ہے اسی کو کوئی پنپنے کا موقع ملے. باقاعدہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے. 3 یا 4 عرب ممالک ہیں جو اس سے خائف ہیں کہ یہاں شیعوں کی حکومت نہ بن جائے، اور مسلسل وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، وہ نہیں برداشت کر رہے اس بات کو. یہ مادی ترقی کی دوڑ نہیں ہے تو کیا ہے کہ کشمیر کے اندر عزاداری امام حسین پر پابندی لگا دی جاتی ہے. مسلمانوں کے ساتھ وہاں روز ایک نیا ظلم ہوتا ہے. روز عاشورہ پر پابندی ہے، کل جلوس نہیں نکلے گا، یہ اعلان ہوا ہے، نکلے گا یہ اور بات ہے، لیکن حکومت نے اور اداروں نے کہہ دیا کہ جلوس نہیں نکلے گا. یہ کیا ہے؟ مادی دوڑ ہی تو ہے کہ کہیں تیل کے حصول کے لیے تو کہیں کشور کشائی کے لیے حملے کر دیے جاتے ہیں اور ممالک کا استحصال کیا جاتا ہے، اور مستکبرانہ انداز سے لوگوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اس چکی میں پیس دیا جاتا ہے جو ظلم کی چکی ہے. مذہبی منافرت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت جب انہوں نے اپنے اداروں میں بیٹھ کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر گھولا تھا کہ علم مت دیکھو، حرام ہے دیکھنا، تعزیہ مت دیکھنا، اس کو دیکھنا حرام ہے، زلجنہ کو دیکھو گے تو یہ ہو جائے گا، مجلس میں مت جانا،
ممکن ہے کہ ان جملوں سے کسی کو کافر نہ کہا ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے آج تک کوئی فتویٰ نہیں دیا کافر کا. یہ کب تھا جو بیج بو رہے تھے آپ منافرت کا، کہ جب یہ جلوس روڈ پر آئے گا اور لامحالہ اس کی نگاہ اس جاہل انسان کی نگاہ جو آپ کے جہل کی وجہ سے جاہل ہوا، اس کی نگاہ جب علم اور تعزیے پر پڑے گی تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، اور یہ جاہل آدمی اپنے آپ کو گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے علم کا رستہ روکے گا، تعزیے کا رستہ روکے گا، زلجلے کا رستہ روکے گا. بہت سے لوگوں نے تو باقاعدہ فتوے دیے، وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں آج حکومت کی خوشامدی کے لیے، لیکن اس ملک کے اندر ریکارڈ موجود ہے، سندیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کل کے جلوس میں جو کراچی میں 23 افراد زخمی ہوئے ہیں، جی پاپوش نگر میں ناظم آباد کے قریب وہ علاقہ ہے عباسی شہید اسپتال، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ علاقہ جہاں عباسی شہید اسپتال، 23 افراد عزادار کل وہاں پر زخمی ہوئے شہید. کار میں بم رکھ کر، اور پیچھے پیچھے کار چل رہی ہے، رینجرز کی گاڑی چل رہی ہے، پولیس کی گاڑی چل رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گاڑی کس کی آ رہی ہے پیچھے، اور بہت ہی قریب لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، آرام سے اتر کے چلے جاتے ہیں، وہ بم دھماکہ ہو جاتا ہے. 23 آدمی اس میں شدید زخمی ہے، جن میں 3 پولیس اہلکار ہیں، 3 باقاعدہ شیعہ ہیں، 17 افراد سنی ہیں. یہ منتی علموں کا جلوس تھا، اور اس علاقے میں اور دور سے آنے والے منت ماننے والے اس جلوس میں اپنی منتیں بڑھا رہے تھے. ہمارے ایک عالم دین جب کل عباسی شہید اسپتال میں علماء ان زخمیوں سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اہل سنت، میں نے بحث کیا کہ 17 کے قریب سنی ہے کہ جو وہاں پر عزاداری کے اندر شامل تھے. ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنا حال بتائیں. کہا میرا بیٹا بھی شدید زخمی ہے، 18 سال کے بعد مجھے حضرت عباس کی منت سے ہی بیٹا ملا تھا، اور وہ اہل سنت کا رو کر کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت عباس سے کہیں کہ میرے بیٹے کو بچائیں. یہ کیفیت ہے. لہذا یہ ظالم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ عزاداری صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، ہر سالم دماغ مجبور ہے کہ وہ عزاداری کرے. ہر صحیح اور سالم فطرت رکھنے والا ضروری سمجھتا ہے کہ امام حسین، اور یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس نام میں اتنی کشش ہے، ایک مقناطیسی کیفیت ہے اس نام میں کہ جیسے ہی حسین کا نام لیا جاتا ہے ایک مرتبہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. خود اس مجلس کے اندر مجھے معلوم ہے کتنی تعداد کے اندر ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ ہیں. یہ مجلس ہم بانی ہیں کہ ہم میزبان ضرور ہیں، مگر نام تو ہمارا، اس کے اوپر ہمارا کوئی جاگیرداری تو نہیں ہے. امام حسین کا نام ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، خوبیاں ہیں. جہاں پھول رکھا جائے گا خوشبو پھیلے گی. ہم نہیں روک سکتے اسے، اور روکنے کا ہمیں حق بھی نہیں ہے. یہ مذہبی منافرت کا نتیجہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. کراچی کے اور آبادیوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جلوس ہم سیکیورٹی کے لیے اور حفاظت کے لیے نہیں آئیں گے. اور یہ ملک صاحب کو نہ جانے کیا ہوا کل پرسوں، یہ اتنا بڑا ذمہ دار آدمی اس طرح کا بیان دیتا ہے کہ جلوسوں کو کم کر دیا جائے. ہمارا شہری حق بھی ہے، مذہبی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، اور ہم مرنے کو تیار ہیں. تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر تم سے حکومت نہیں سمجھ رہی تو استعفیٰ دیا کرو، اور کسی اور کو، اہل کو، حقدار کو دو موقع کہ وہ آ کر حکومت سنبھالے. اس ملک کے اندر مردہ کالا کالا پانی تو اس ملک میں خوب بہے، توجہ ہے، اور عزاداری کے جلوس کم ہو جائے، اور انہیں معلوم نہیں ہے. بعض اوقات تو اب دیکھیے نا کہ وہاں گاڑی، اب میں آپ سے بھی اپنے بچوں سے، جوانوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں جلوس نکل رہا ہوں خود محسوس کریں کہ یہ موٹر سائیکل یہاں کیوں کھڑی ہے، یہاں یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے، یہ روٹ ہے، جلوس کا رستہ ہے، اس میں سواریوں کا کیا کام ہے. ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ افتاد ان فورسز پر بھی ہے، پولیس والوں پر،
لاہور میں تو کئی بڑے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سادہ لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں مسائل کو، معاملات، اور اس سے بالا تر مسئلہ بات کرو۔ آسان لینے کی بات نہیں ہے، منصوبتاً ایسا ہو رہا ہے، منصوبتاً ایسا ہو رہا ہے۔ اس ملک کو ایک ایسے ماحول میں گھیر دو، توجہ چاہوں گا، کہ پھر بہت سارے لوگوں کو دخالت کا موقع ملے، مجبور ہو جائے۔ یعنی جب ایک وزیر مملکت یعنی وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر تو کسی اور کو حق ہے نا کہ وہ آ کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ بھائی ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے چاہ بگاڑا ہے، تم اگر نہیں کر سکتے تو اقوام متحدہ کے لوگ آ رہے ہیں جی، وہ تمہارے بڑے بھائی کے لوگ آ جائیں گے، وہ افراد آ جائیں گے کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ عراق میں ہم نے کر دیا مثال کے طور پہ بقول ان کے، افغانستان میں ہم آ گئے، جہاں اگر سے دونوں ممالک میں انہوں نے فساد پھیلایا، عراق کے اندر بھی ان کی وجہ سے فساد ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اس ملک کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ عزاداری امام حسین جس آب و تاب سے ماضی میں رہی، اسی آب و تاب سے رہے گا۔ جب انقلاب اسلامی ایران کے بعد کسی نے کہا کہ چینلوں پر اور انٹرنیٹ پر اور کمپیوٹروں کے ذریعے سے مجلس کو نشر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مجلس میں نہیں آ سکتے، وہ گھروں میں بیٹھ کے عزاداری سن لیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل جب حضرت آیت اللہ خمینی کے سامنے رکھے گئے، انہوں نے فرمایا خبردار، مجلس کو اسی سنتی انداز میں ہونا ہے۔ اسی سردی میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں گودوں میں لے کے آئے، یہ ننھے ننھے بچوں کو سردی لگے تاکہ معلوم ہو کہ کس غم کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ ان بزرگوں کو بیساکھیوں پر اور واکروں پر چلا کر لایا جائے تاکہ ان کے اس عمل سے جوانوں کو حوصلہ ملے کہ یہ تو مریض ہو کے، بوڑھے ہو کر، ضعیف ہو کر مجلس میں بیٹھے ہیں، تو ہم کیوں گھروں میں سو رہے ہیں۔ عزاداری کو اسی سنتی انداز سے ہونا چاہیے۔ فرش عزا پر بیٹھیں گے، تبرک بچے گا، خاک پر بیٹھیں گے، روئیں گے اونچی آواز میں، عزا کا انداز اپنائیں گے، گریبان چاک کریں گے، ماتم کریں گے، عزاداری کریں گے، اسی سنتی انداز سے ہونا چاہیے جو ہوتا ہے۔ سنت ائمہ ہے، سیرت اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، اس ملک کے حالات، پارا چنار، آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں کیا ہو رہا ہے۔ عزاداری پر وہاں پر بھی معاملات سخت کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو عزاداری کرنے والا ہے اس کی تعداد میں کمی نہیں ہے۔ یہ میں آج ثبوت بھی فراہم ہے کہ پچھلی مجلسوں میں آنے والے ہوں گے رپورٹنگ کرنے والے جو کاتبین ہیں، توجہ ہے نا، جو کاتبین ہیں وہ پچھلی مجلسوں میں بھی آئے ہوں گے، آج 9 محرم کی مجلس میں بھی دیکھ لیں، اور یہاں نہیں۔ اور اس وقت میں آنا تو ویسے ہی جہاد ہے جی، اس وقت میں آنا ویسے ہی جہاد ہے۔ سردی، موسم ایسا، ایسی کیفیت میں اس وقت میں یہ مجمع رات کی مجلس اور امام بارگاہوں کی مجلسیں، جلوس، یہ سب اسی آب و تاب کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، مگر عزت کے ساتھ اگر جانا ہے تو عزت والوں کے نام پر جائیں، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر جائیں کہ جنہوں نے عزت ہی کی خاطر جان کی قربانی پیش کی۔ شہادت 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 سعادت سعادت شہادت 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بولیے بولیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک درود بھیجیں گے محمد والے اللہ، اس سے اونچی آواز میں صلوات بھیجیں محمد والے اللہ۔ مطمئن رہیے، مطمئن رہیے، کوئی، اور آپ مجھ سے زیادہ مطمئن ہیں، مجھے معلوم ہے عزیزو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی، ہم اس سے زیادہ دور گزرا۔ میں پرسوں ہی امین بھائی سے بات کر رہا تھا، ہمارے پاس 200 سال کا پرانا اگر دور جائیں، اس ملک کے اندر اتنے برے حالات ہوئے، شہید ثالث جیسی کسی عالم کی موت نہیں ہوئی ہمارے یہاں، جیسے شہید ثالث کو شہید کیا گیا 200 سال پہلے، 250 سال پہلے کی واقعہ۔ دہلی کے اندر ایک سید بزرگوار کو کہ جو وہاں محترم شمار کیے جاتے تھے، ظاہراً سید عارف نام تھا ان کا،
ان کے جنازے میں پورا دہلی بند ہوا، اب سے 200 سال پرانی بات ہے، پورے دہلی کے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ جب دفنا دیا تو کسی نے کہا کہ گھر میں شیعوں کا جنازہ ہوا تھا، ان کی نماز جنازہ شیعوں کی پڑھی گئی ہے، یہ شیعہ تھے۔ لوگ پلٹ کر گئے، جنازے کو قبر سے باہر نکالا ہے، جنازے کو جلایا ہے انہی لوگوں نے۔ ایسا ہوا اپنے ملک میں اب تک، واقعات ہوئے پارا چنار میں ادھر، لیکن عزیزان گرامی جہاں واقعات ہوئے وہاں پہ دوسرے معاملات بھی ہوئے، لیکن ماضی میں اگر جائیں تو ہمارے ساتھ بہت بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ عزاداری کرنے کا حق نہیں تھا ماضی کے اندر۔ لکھنؤ کے حالات اور انڈیا کے حالات اور پھر بر صغیر کے حالات اور پھر دوسرے ممالک کے حالات بھی آپ پیش رہے ہیں۔ عراق جہاں 60% سے زیادہ مومنین ہیں، مجھے خود یاد ہے کئی مرتبہ جانے کی توفیق ہوئی، 6 آدمی کھڑے ہو کر نوحہ پڑھ کر ماتم نہیں کر سکتے تھے، 6 آدمی کربلا کے اندر یہ عالم تھا۔ لہذا ہمارے پر تو، ہمارے بزرگوں پر تو اس سے زیادہ برے حالات گزرے ہیں، مگر ہمیشہ کربلا کے تذکرے نے جرأتیں عطا کی ہیں، مرنے والوں کے تذکرے نے ہمیں مرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہمیشہ حوصلہ، ہمت، شجاعت، بہادری کا پیغام اسی تذکرے سے ہوتا ہے۔ عزاداروں اس میں اپنی ایک رنگ ہے، اپنی ایک کشش ہے کہ جو کسی اور ذکر میں نہیں پائی جاتی۔ مطمئن ہے ہم عبادت کی کیفیت میں ہیں، اگر نماز میں موت آ جائے تو علی کے ساتھ شمار ہوگا، اگر جلوس میں موت آ جائے تو عباس علمدار کے ساتھ شمار ہوگا۔ مسلسل ہم اسی کیفیت میں۔ بس عزیزو ایسے ماحول میں کہ جہاں والدین مادی بھاگ دوڑ میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ تربیت اولاد کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، معیشت کا نظام اتنا تباہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی نوکریاں نہیں کریں گے تو اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ وہ صبح کے گئے ہوئے شام کو جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو کہاں ٹائم رہا کہ بچے کے ساتھ بیٹھے۔ کچھ اسکول کا ہوم ورک کرا دینا تربیت نہیں ہے، بچے کو ٹیوشن کے معاملات دیکھ لینا تربیت نہیں ہے، اس کے ٹیوٹر کو اور اس کے استاد کو کچھ فیس بھجوا دینا یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت تو انسان اٹھتے بیٹھتے انداز میں دیتا ہے، حتیٰ بعض اوقات کنگھا کرتے ہوئے تربیت دے رہا ہوتا ہے، جوتا پہنتے ہوئے تربیت دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ معیشت کا نظام تباہ ہے۔ ادھر والدین کا عالم یہ ہے، ادھر ہمارے مدارس کا جو ماضی کے اندر تھا ایک کردار وہ نہیں رہ پایا۔ وہ مدارس سنی ہو مدارس شیعہ ہو، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور پورے ملک کو نہج البلاغہ دینا چاہتے ہیں، پورے ملک کو نظام حیدر کرنار دینا چاہتے ہیں۔ وہ معاملات نہیں رہے ماضی کی طرح، ترجیحات بدل گئی ہیں، مسائل تبدیل ہو گئے، وسائل بدل گئے، بہت ساری تبدیلیاں ہیں کہ جو ماضی میں نہیں تھی۔ اسکول اور کالجوں کا عالم کیا ہے؟ آپ کے شہر میں اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن بہت سے شہروں میں ایسا ہے، اس بچی کو جو ہم کالج بھیج رہے ہیں، اس بیٹی کو جو ہم یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، ذرا خطرہ ایک لٹکا رہتا ہے تلوار دھاگے سے اور بال سے بندھی ہوئی تلوار لٹکی رہتی ہے کہ نہ جانے کل کا تعلقات شروع ہو جائیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ ماں باپ بچے کو پڑھانے بھیج رہے ہیں، معلوم کیا کہ کہیں اور چلا گیا ہے، اور تربیت اولاد کی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بہت برا ماحول ہے ایسی کیفیت میں کہ جہاں نظام عدالت کا عالم یہ ہو کہ اگر عادل یا جج یا وکیل یا عدالت کو نافذ کرنے والا کوئی بات کہنے جا رہا ہوں تو اسے یقین ہے کہ میری نہیں مانی جائے گی، اور پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں حالات خراب ہیں۔ عزیزان گرامی، سیاسی معاملات بھی آپ کے پیش نظر ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی چین سے اور سکون سے 2 دن گزرنے نہیں دیے ہمارے ممالک کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو گزارنے دیا جائے، پورا معاملہ ایسے ہی ہے۔ ایسے معاملات میں، ایسے مسائل کے اندر واحد حل ہے کہ معنویت کی طرف، روحانیت کی طرف اور اعلیٰ اقدار و تعلیمات کی طرف توجہ دی جائے۔ اس ملک کے بھی اور دنیا بھر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر نہج البلاغہ کو اصول زندگی بنا لیا جائے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو اپنے اصول زندگی بنا دیا گیا اور لائق صدافرین ہے باب العلم فاؤنڈیشن کے احباب کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو اس انداز سے باہر رکھا ہے کہ آسانی سے مومنین خرید سکیں، لے سکیں، اور اس کے ان کی جانب سے میں اعلان کر رہا ہوں
کہ آئندہ سال ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تک جن جوانوں نے، مومنین نے، احباب نے، خواتین نے، مردوں نے، عورتوں نے، البتہ مدرسے کے طالب علموں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس اعلان سے، اس لیے کہ اگر وہ امتحان میں شریک بھی ہونا چاہیں گے تو ان کو وہ مراد جو ہے وہ پھر میں اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ شان کریمی کے خلاف ہے. طالب علموں کے ساتھ خصوصی طور پر کراچی سے تعاون ہوگا اور غیر طالب علموں کے ساتھ باب العلم فاؤنڈیشن تعاون کرے گا. اور ہوگا یہ کہ پہلی سب کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پہلی ذی الحجہ کو، آئندہ سال پہلی ذی الحجہ کو باب العلم فاؤنڈیشن کے احباب کے پاس جو اپنے نام لکھوا دیں گے کہ ہم نے پوری نہج البلاغہ پڑھ لی ہے، تو 10 اور 20 ذی الحجہ کے درمیان جو اتوار آئے گی، چھٹی کا دن آئے گا، ایک مختصر سا 3 4 5 سوالات پر مشتمل ایک پیپر لیا جائے گا ان کا، اور جو اس میں یہ ثابت کر دیں گے کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو پورا پڑھ لیا، 24 ذی الحجہ عید مباہلہ پر ان کے گھروں پر گفٹ پہنچ جائے گا، اور پہلی محرم کو یہاں اعلان ہو جائے گا کہ پورے لاہور میں 1000 مومنین نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو امید ہے انشاءاللہ احباب، خاص طور پر نوجوان، ہمارے بزرگ اور خاص طور پر خواتین سے بھی مخاطب ہوں کہ اس آفاقی کلام کو جو امیر المومنین نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی طرف توجہ دیں گے اور اپنے معاملات خود بخود صحیح ہوں گے. پھر تو خود بخود صحیح ہوتے ہیں، یعنی انسان اس دائرے میں آ جائے، اس حلقے میں آ جائے تو پھر خود بخود معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ رہے ہوں اور اچھی چیز کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو رہا ہو؟ ناممکن ہے. ایسے دور کے اندر امیر المومنین کے اس کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت نے اس کتاب کے اندر، میں اپنی بات کو یہاں ایک منزل دے کر مصائب کی طرف بڑھوں گا کہ حضرت نے اس کتاب کے اندر ایسے عجائب اور غرائب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو علی ہی کے لیے روا تھا اور انہی کو حق تھا کہ وہ ایسے معاملات، جزیات کی طرف توجہ دلائے. جب بات کرتے ہیں معرفت پروردگار کی میرے مولا، توجہ چاہوں گا، معرفت الہی پر بات کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام معاشرے کے ان کھلے ہوئے اور روشن آیات الہی سے رہنمائی نہیں لیتے، بلکہ روندھی ہوئی مخلوق، دھتکاری ہوئی مخلوق جسے لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے، چیونٹی کے اوپر غور کرتے ہیں، چمگادڑ پر غور کرتے ہیں، ٹڈی پر غور کرتے ہیں. حضرت کہ صاحب چاند کو دیکھ کر اللہ سمجھنا تو سب کے لیے میسر ہے، سورج سے اور ہواؤں سے اور نظام شمسی سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا تو سب کے لیے میسر ہے، لیکن اس چیونٹی پر غور کرو کہ اللہ کی کیا مخلوق ہے. اس چمگادڑ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ عجیب اللہ کا نظام ہے، جب روشنی پھیلتی ہے تو اس کی پلکیں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ جاتی ہیں، آنکھیں ساری دنیا کی روشن ہو جاتی ہیں اور اس جانور کو اندھیرا مل جاتا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھ پاتا. اور برعکس ہو جاتا ہے، جب ساری دنیا میں اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اس کی یہی پلکیں چراغ کی مانند چمکنے لگتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور اسے اندھیرے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. یہ پروردگار عالم نے نظام بنایا کہ روشنی پھیلے، امیر مومنین کے جملے ہی نہ، روشنی پھیلے تو سب کو دکھائی دے اور اسے نہ دکھائی دے، اور جب سب کو نہ دکھائی دے تو اسے دکھائی دے. گویا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا بھی اللہ ہے، دکھانے والا بھی اللہ ہے. یہ ایک مخلوق کو قائم کر کے بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے نظام، سب اس طرح دیکھتے ہیں، یہ اس طرح دیکھتی ہے. اور فرماتے ہیں مور کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ مور کی عجیب اور غریب خلقت پر غور کرو کہ اللہ نے کیا شاہکار پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بال درخت سے جیسے ٹہنیوں سے پتے جھڑ رہے ہوں ایسے اس کے بال سارے جھڑ جاتے ہیں، یہ عریان ہو جاتا ہے، سارے بال اس کے جھڑ جاتے ہیں. اور پھر کچھ مدت کے بعد اس کے بال جب آنا شروع ہوتے ہیں تو جہاں پر سنہرے رنگ کا بال تھا وہاں سنہرا بال ہی آئے گا، جہاں پھول کے رنگ کا، گلاب کے رنگ کا بال تھا وہاں گلاب کے رنگ کا بال آئے گا، جو نقش پہلے تھا وہی نقش دوبارہ ابھر کر آئے گا. اور اس عجیب و غریب خلقت کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے کیا شاہکار پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، امیر المومنین غور فرماتے ہوئے اس انسان کی خلقت پر غور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا کیسا اللہ نے یہ انسان بنایا ہے. یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ ہڈی سے سنتا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ سوراخوں سے سنتا ہے. نظام ہاضمہ کی طرف فرماتے ہیں، نظام دافعہ کی طرف فرماتے ہیں. ایک یہ انسان نہیں ہے، اے انسان تو معمولی نہیں ہے، پوری کائنات اللہ نے تیرے اندر رکھ دی. فرماتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا انسان یہ جرم کبیر ہے. پوری دنیا ایک جانب
اور یہ انسان ایک جانب۔ اس میں اللہ نے ہواؤں کا نظام بھی رکھا ہے، دریاؤں کا نظام بھی رکھا ہے، فصلوں کا نظام بھی رکھا ہے، چاند سورج کا نظام بھی رکھا ہے، ستاروں کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں نظام شمسی کو بھی قرار دیا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو نظام پھیلا ہوا ہے وہ ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے، تبھی تو ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے۔ اس لیے کہ یہ عظیم اور عجیب خلقت ہے پروردگار عالم کی، اور ایسا وجود ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے، تبارک اللہ تو نے احسن الخالقین پیدا کر دیا، اللہ تجھے مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، ایسے ماحول کے اندر کہ جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ امیر المومنین کے اس کلام پر غور کیا جائے۔ یقیناً غور ہوگا اور ہے، سب پڑھتے ہیں، سب پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک دعوت ہے اس مجلس کی جانب سے کہ اس انداز سے بھی اس پہ غور کیا جائے۔ بس عزیزو، میں نے مجلس کو آج ایک منزل دی، 9 محرم ہے، تاسوعہ، زینب کبریٰ کا دل دہلا ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 9 محرم کو جناب زینب نے امام حسین کی مناجات سنی۔ ہر روز امام حسین مناجات میں مصروف ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر۔ مناجات میں امام حسین نے مرنے کو، موت کو، قبر کو یاد کیا۔ جیسے ہی اس دن کی جب پیاس بھی ہے، دشمن نے گھیر رکھا ہے، امام حسین کے اس مناجات کو بی بی سنتی ہے تو خیمے میں جا کے اتنا روئی جیسے تنہائی کا احساس ہو رہا ہو، میرا بھائی موت کو یاد کر رہا ہے۔ اتنا روئی کہ بی بی پہ غش آ گیا، بیویاں دوڑی امام حسین کی خدمت میں، کہا زینب کو غش آ گیا ہے، زینب بے ہوش ہو گئی ہے۔ امام حسین خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ زینب کبریٰ بے ہوش ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بہن کی دعا پڑھی۔ حسین نے آنکھیں کھول، بیٹی نے آنکھیں کھول دی، زینب کبریٰ نے آنکھیں کھول دی۔ کہ زینب یہ کیا عالم ہے؟ کہ بھیا میں تمہاری غربت کو محسوس کر رہی ہوں، میرا دل دہلا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اس میدان کے اندر؟ اتنی فوجیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں سوار آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیادہ آئے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تمہیں کل شہید کر دیں گے۔ مولا نے فرمایا زینب تمہیں تو معلوم ہے کہ کل ہمارے امتحان کا دن ہے، کل ہماری مصیبت کا دن ہے، زینب یہ وقت گزر جائے گا۔ بیوی کو حوصلہ دیا، ہمت دی، بہن بھائی بہت دیر تک بات کرتے رہے۔ روز عاشوراء نمودار ہوا، صبح سے لے کر اور ظہر تک امام حسین لاشیں لاتے رہے۔ پہلا جب حملہ ہوا نا زدارو تو 35 امام کے اصحاب ایک ساتھ حملہ کرنے گئے، اس کے بعد طے ہوا تھا کہ تن بتن جنگ ہوگی، ایک کے مقابل ایک۔ امام لاشوں پر لاشیں لاتے رہے، کبھی جون جیسے چاہنے والے غلام کا لاشا لائے جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولا آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے کہ میں غلام ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا خون آپ کے خون میں مل جائے گا۔ امام نے سینے سے لگا لیا، جون یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ جون تمہارے لاشے سے تو ایسی خوشبو آئے گی جو کسی کے لاشے میں نہیں ہوگی۔ لہذا روایت کہتی ہے جب جون کے لاشے پر پہنچے ہیں نا امام حسین تو ایک خاص خوشبو ان کے لاشے سے آئی۔ اللہ نے حسین کی دعا کو پورا کر دیا، جناب جون کے لاشے سے ایک مخصوص خوشبو تھی، اور جب امام سجاد لاشیں دفنانے آئے 12 محرم کو تو امام نے بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو ایک خوشبو آ رہی ہے، وہ میرے مولا کا غلام ہے جون، اس کے لاشے کی ہے، مخصوص خوشبو جناب جون کی لاشے سے۔ صبح سے لاشیں اٹھاتے رہے، کبھی سعید نے اپنی جان قربان کر دی مولا امام حسین پر، امام کی نماز پڑھتے ہوئے امام کی حفاظت میں تیر اپنے اوپر لے لیے، شہید عزاداروں شہید ہو گئے۔ کبھی امام حسین ایک ایسے دوست کا لاشا بھی لے کر آئے جس سے بڑی راز کی باتیں کیا کرتے تھے، حبیب ابن مزاحم،
اجرکم علی اللہ، خدا کی سیوا کرا۔ آج مجھے 10 منٹ زیادہ ہوں گے، مجھے معاف کریں گے۔ حبیب ابن مذاہب کا لاشا لے کر آئے اور مرثیہ پڑھتے لاشے پر، اللہ گواہ رہی ہو کہ ایک رات میں قرآن ختم کر لیتا تھا۔ یہ حافظ قرآن بھی تھا، یہ قاری قرآن بھی تھا، یہ فقیہ بھی تھا، پھر اموری ہمدرد بھی تھا۔ جناب زہیر قین کا لاشا لائے، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لائے، شعبہ و عابس کا لاشا لے کر آئے۔ امام جب سارے چاہنے والے احباب اور اصحاب کے لاشے لے آئے تو اب شہزادے آگے بڑھے، بنی ہاشم آگے بڑھے۔ بڑا سخت تھا وہ دوسرا مرحلہ امام حسین کے اوپر۔ کبھی بھانجوں کے لاشے لا رہے ہیں، زینب تمہارے بچوں کے لاشے لے آیا۔ کبھی حسین ابن علی اپنے یتیم بھتیجے کا پامال لاشا لے کر آ گئے۔ وہ مشکل بڑی سخت تھی حسین ابن علی کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، گریہ کرے تسلی سے، پرسہ دے رہے۔ قاسم کا لاشا لے آئے، کیسی شیر دل ماں تھی جناب ام فروا کہ اپنے بچے کے لاشے پر بیوی نے بڑی ہمت کا ثبوت دیا، پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، آواز شکرا شکرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اور اس ماں کا کیا کہیے کہ جس نے علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر دے دیا۔ امام حسین جناب علی اصغر کا جب لاشا لے کر آ رہے تھے تو امام کا حال اتنا مضطرب تھا کہ آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں، اور اپنے حوصلے کے لیے بار بار کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا اے رب آپ اس بچے کو قبر کے حوالے کرنا ہے، اگر یہ گنج شہیدہ میں رہ گیا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیا جائے گا۔ کہا مولا کیا کریں؟ ایک عجیب تشیع جنازہ تاریخ اسلام نے دیکھی، ایک ماں اور ایک باپ تشیع جنازہ کر رہے بچے کی، باپ نے لاشا اٹھایا ہوا ہے، ماں پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ کچھ فاصلے پر خیموں سے کچھ فاصلے پر گئے، جانے کے بعد ایک ننھی سی قبر کھودی انہوں نے اور اپنے بچے کو قبر کے حوالے کر دیا۔ عجب نہیں کہا علی اصغر تمہیں پانی نہیں پلا سکا، لیکن کربلا کی یہ گرم ریت مبارک ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام نے ننھے سے لاشے کو قبر کے حوالے کر دیا۔ شاید ماں یہ سمجھ رہی ہو کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا، میرا بچہ دفنا دیا گیا، لیکن سونے کے رونے والوں جب سر گنے جانے لگے اور ایک سر علی اصغر کا کام تھا، ارے ظالموں یہ اتنا سا بچہ، یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کے سر کو کہاں لے جاؤ گے؟ کہا علی اصغر کو ڈھونڈا جائے۔ کسی نے کہا حسین علی اصغر کا لاشا دفنانے لے گئے تھے، اب اس جگہ پر جا کر دیکھنے لگے کہاں جا سکتے تھے امام حسین۔ ایک ماں ہے جو اسیر کھڑی ہے اور نگاہیں لگی ہیں اس قبر کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو اذیت دی جائے، لیکن ایک نیزہ زمین کربلا میں گیا، اب جو باہر آیا بچے کا لاشا باہر آیا۔ اجرکم علی اللہ، امام حسین ایک اور لاشے پر مضطرب ہے، وہ لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا، جس لاشے پر جانے کے بعد امام حسین نے مرثیہ پڑھا، عباس وہ آنکھیں جو سوتی تھیں اب وہ جاگا کریں، جو تمہارے اطمینان سے سو جاتی تھیں، تمہاری وجہ سے مطمئن رہتی تھیں، وہ اب جاگیں گی، اور جو تمہارے وجود سے گھبراتی تھیں وہ اب سویا کریں گی، اس لیے کہ عباس مارے جائے۔ اور ایک اور لاشا ہے، وہ ہے شبیہ پیغمبر کا لاشا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ آپ کی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، تمنائے زہرا ہے گریہ ہوتا ہے، میرے آنسو اس قابل کہاں ہے کہ رومال فاطمہ میں جگہ مل جائے۔ بی بی آپ کے بچوں کا گریہ ہے، آپ کے علی اکبر کا ماتم ہے، ام لیلا کے دکھے ہوئے دل کے لیے تشفی ہے یہ گریہ۔ آ کر کھڑے ہو گئے جناب علی بابا، مجھے کبھی عادت